أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا ومن اظلم ممن اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا افترا علی اللہ کذبا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ افترا لگاتا ہے کیسے لوگوں نے یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا جن کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں نا یہ بت ہیں یہ حجر شجر ہیں ان کو اختیار دیا گیا ہے اور اس کائنات پہ یہ چیزیں اور یہ لوگ یہ حجر و شجر یہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ اللہ نے دیا ہے یہ کیا ہے اللہ پہ جھوٹ یہ کیا ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتا ہے اور بہتان باندھتا ہے اولئک یعرضون علی ربہم یہی لوگ اپنے رب کے ہاں پیش کی جائیں گے یہی لوگ یعرضون علی ربہم اپنے رب کے ہاں پیش کی جائیں گے ویقول الاشہاد اور کہیں گے گواہی دینے والے اور کہیں گے گواہی دینے والے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا الا لعنت اللہ علی الظالمین اللہ خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں تو گواہی کون دیں گے ایک تو پیغمبر گواہی دیں گے کہ ہم نے شرک کی حقیقت اور توحید کی حقیقت کو واضح کر دیا تھا اپنی قوم کو ہم نے اپنی امت کو ہم نے کسی بھی طرح اندھیرے میں نہیں رکھا بلکہ توحید اور شرک کے بارے میں ان کو مکمل آگاہی ہم نے کر دی تھی اور دوسرے نمبر پر فرشتے کرامن کاتبین جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں اور ہر لمحے انسان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہ فرشتے کیا دیں گے گواہی دیں گے اور اہل حق اور علماء جو ہے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا ہوگا وہ بھی کیا دیں گے گواہی دیں گے کہ ہم نے بھی سب حقائق واضح کر دیے تھے تو اس کے بعد حکم ہوگا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر الذین یصدون عن سبیل اللہ یہ ظالم کون ہیں وہ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں
اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں یہ رستہ ٹھیک نہیں، یہ رستہ ٹھیک ہے، اور یہ طریقہ کیا ہے، یہ ناقص ہے، اور یہ طریقہ کیا ہے، یہ سب سے اچھا۔ کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، بھائی دیکھو الگ الگ ہم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ بارش کا خدا ہے، یہ کیا ہے، قید سالی کا خدا ہے، یہ اولادیں دیتا ہے، یہ اولادیں چھینتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ فتح دیتا ہے، یہ شکست دیتا ہے۔ کیسے ہم نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا اس نے تو تمام معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا ہے جو نادیدہ ہے، جو نظر بھی نہیں آتا، جسے ہم دیکھتے بھی نہیں؟ تو ہمیشہ سے انسان ظاہر پرست رہا ہے، ہمیشہ سے انسان ظاہر پرست رہا ہے، کہ کہتا ہے کہ جو چیز ہمیں ظاہر نظر آتی ہے تو وہ اس کو ہم پوجیں گے، اور نادیدہ چیز کو اور نظر آنے والی طاقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہی آخرت کے منکر ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ نہیں عاجز کر پائیں گے اللہ تعالیٰ کو زمین میں، یعنی یہ جس ڈگر پہ یہ چلے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ توحید کو دبا دیں، توحید کو دبا دیں اور جو انبیاء کا مشن ہے اس کو یہ روک دیں اور یہ لوگ غالب آ جائیں، قطعاً ایسا نہیں ہے یہ لوگ کہ یہ عاجز کر دینے والے ہوں زمین میں۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے۔ جب ان پہ کوئی مصیبت پڑ جائے، آفت پڑ جائے، تو یہ رجوع کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں، فرمایا کہ وجاءہم الموج من کل مکان، جب یہ سمندر میں سفر کرتے ہیں نا، سمندر میں سفر کرتے ہیں بادبانی کشتیوں پر، تو ایک دم طوفان آ جاتا ہے، اور جو سمندر کی لہریں ہیں پہاڑوں کی مانند ان کو گھیر لیتی، ہر طرف سے ان کو موجیں گھیر لیتی، پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہی حجر و شجر، وہی بت جن کو یہ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے تھے، ان کی طرف ان کی پھر توجہ نہیں ہوتی، پھر اس ذات کو پکارتے تھے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم میں ہے کہ حضور نے چند لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، فرمایا کہ یہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹیوں تو ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو ان میں سے ایک حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ تو جب ان کو خبر ہوئی نا کہ حضور مکہ پہ اٹیک کرنے لگے ہیں، تو یہ وہاں سے بھاگ نکل گئے وہاں سے، اور ان کی اہلیہ نے پھر حضور سے امان طلب کی تھی ان کے بارے میں، اور پھر ان کی تلاش میں نکلی، تو آخرکار ساحل سمندر پہ ان کی ملاقات ہوئی۔ جب یہ سمندر میں سفر کر رہے تھے نا، تو اسی طرح موجیں آئیں، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ اچھا، ان کو چونک گئے، سردار زادے تھے نا، تو چونک گئے کہ جس چیز سے با کر میں جا رہا ہوں، اگر وہی سمندر میں اس میں کام آنا ہے تو خشکی میں تو بالاولا وہی کام ذات آئے گی، وہ ذات تو بالاولا خشکی میں کام آئے گی۔ تو کہنے لگا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر اخلاص یعنی توحید یہی انسان کے لیے نجات دہندہ ہے، تو پھر میں جا کر حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کر میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو اتنے میں اہلیہ جو تھی وہ پہلے ہی امان طلب کر کے آئی، پیچھے تلاش میں نکلی ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ اللہ کو پکارتے تھے جب ان کو سمجھ آتی کہ اب کوئی جرم بظاہر ہمیں بچانے والا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما کان لہ من دون اللہ من اولیاء، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست بھی نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا عذاب۔ ایک خود راہ راست سے
رک جانے کا، اور ایک دوسروں کو بھی روکنا۔ جو لوگ کجی تلاش کرتے ہیں توحید میں، اسلام میں کیڑے نکالتے ہیں، جو نا اس میں یہ بھی فالٹ ہے، یہ بھی فالٹ ہے، یہ بھی فالٹ ہے، فلاں فلاں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسان خود راہ راست سے ہٹ گیا، ایک دوسروں کے لیے بھی تشکیک پیدا کرتی، شک پیدا کرتی، تو اب ان دوسروں کی سزا بھی ان کو ملے گی۔ یضاعف لهم العذاب، اور ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا عذاب کو۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ ہی یہ طاقت رکھیں گے سننے کی، اور وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی دیکھتی تھے۔ یہ نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دو چیزیں، یعنی ایک سماعت اور ایک کیا ہے بصارت، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان راہ حق کو تلاش کر لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، کانوں سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر۔ لیکن یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ فرماتے اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور سب کچھ ان سے جاتا رہا جو یہ جھوٹ باندھتے تھے۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ آخرت میں جو نا وہ انتہائی ضیاءکار ہوں گے، یعنی خسارہ اٹھانے والے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف ہی جھکتے رہے، ہمیشہ اپنے رب کی طرف ہی، ہر ایک چیز کو اللہ کے سپرد کیا، ہر ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے، اللہ کی طرف جھکتے رہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ کون ہے؟ جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، یہ دو فریقوں کی مثال ہے، یعنی پیچھے اللہ نے مشرکوں کا ذکر کیا اور یہاں پہ اہل ایمان کا، اور میں مثل الفریقین، دونوں فرقوں کی مثال کیا ہے؟ کالاعمی والاصم، ایک کیا اندھے اور بہرے کی مانند ہے، والبصیر والسمیع، اور ایک دیکھنے والے اور سننے والے کی مانند ہے، یعنی اہل ایمان کے ہیں دیکھنے والے سننے والے، اور اہل کفر کے ہیں اندھے اور بہرے۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک دیکھنے والا اور ایک سننے والا، اور ایک اندھا اور بہرا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نو۔ افلا تذکرون، فرمایا تم غور و فکر، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے کہ ایک کے پاس روشنی ہے؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں ایسے رستے پر ڈال کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی روزے روشن کی طرح واضح۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر جو نا وہ انسان کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ توحید کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔